अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है 30 तारीख़ और मैं इस वक्त लाहौर में हूं, गाड़ी में हूं और ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज यहां पर हैं और पंजाब में जो तब्दीलियों का अमल उन्होंने शुरू किया उसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जो ड्रामा पाकिस्तान में हुआ है पिछले 5-6 दिनों में, उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें इत्तलात मिली हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने जब इसके बारे में ये कहा कि इसमें एक साजिश है तो वो कोई गलत नहीं था। अब उसके ताने बाने मिल रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ी ज़िम्मेदारी से ये ख़बर दे रहा हूँ कि ये फ़ैसला कर लिया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है कि इस साजिश के जो किरदार हैं न सिर्फ उनको बेनकाब किया जाएगा बल्कि उनको वो सज़ा दी जाएगी कि आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके। और इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो तहकीकाती इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत हो रही है और जिन लोगों से बात हो रही है उनमें वकला भी हैं, उनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, उनमें बिज़नेसमैन भी हैं, उनमें सियासतदान भी हैं। क्योंकि जिस अंदाज़ में इन चीज़ों को प्ले अप किया गया और आनन फानन जिस तरह से ये चीज़ें सब शुरू हुई, उससे जब उनको जो लोग उनको मॉनिटर कर रहे थे और फिर कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स का भी पता चला, रिकॉर्डिंग सामने आई जिनमें गुफ्तगू ऐसी मुबहम अंदाज में की जा रही थी कि जिस तरह से कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हों कि इस सारी सूरत हाल में क्या करना है। तो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑन है और लोगों को इस हवाले से बुलाया भी जा रहा है, लोगों से बातचीत भी हो रही है और बहुत तेज़ी से ये सब कुछ हो रहा है। और जो मुझे ज़राए ने बताया, अगले 5-6 दिनों में इस हवाले से अहम फ़ैसले सामने आएंगे और ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियों का अमल है, ये बहुत सारी चीज़ें पहले से भी तय थी, लेकिन जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसका इसमें बड़ा गहरा अमल दखल है और ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये इस सब के जो लिंक्स हैं वो इस चीज़ से मिलते हैं। और एक चीज़ तो समझ में जो अभी तक आई है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, उसके रिस्पॉन्सिबल का नाम जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं मुनासिब वक्त पर वो जब भी चाहेंगे वो इसको एक्सपोज कर देंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई है कि जो बहुत सारे लोग जो बहुत सारी जगहों पर थे वो वाक़तन पाकिस्तान में कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी चाहते थे और लड़ाई चाहते थे और उस लड़ाई में वो अपना मफाद जो है वो देखना चाहते थे, लेना चाहते थे और उसके लिए बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज़ में ये प्रोपेगेंडा किया गया, इदारों को लड़ाने की बात की गई, इदारों के दरमियान इस तरह की नाचाकी पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन बड़ा सख्त मैसेज था तमाम जो लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे इस सारी चीज़ों को। और इसमें इस्लामाबाद के बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीज़ों से बाखबर हैं, वो जो सारी वो जो सिचुएशन बताते हैं कि जिस अंदाज़ में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी और फिर जिस तरह से चीज़ों को संभाला गया, ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो नाकाम बना दी गई है और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके एमर्ज किया उन्होंने। और अब इस पूरे टाइम में उन्होंने कभी भी जिन चीज़ों की वजह से वो दबाव में थे कि एनआरओ दें, लोगों को माफिया दें, उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। एक चीज़ मैं आपको समझाने के लिए ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देखें, अगर आप पाकिस्तान के टॉक शोज़ देखें तो उसमें
ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے بار بار، اور وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب اپنی لینگویج تبدیل کریں. وہ یہ نظر آتی ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں. اور اگر وہ اپنی لینگویج تبدیل کریں، اگر وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، تو پھر شاید جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اب عمران خان یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ بھی یہ نہیں چاہتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ممالک میں جب وہ اپنا الیکشن جیت کے آتے ہیں، اپنے مینیفیسٹو کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، ان کو ایکسیپٹیبل نہیں کیا جاتا، یعنی ان کو وہاں پر تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف بڑی کیمپین چلتی ہے. لیکن وہ اپنے جو مینیفیسٹو پر اگر وہ قائم رہیں اور اپنی ان چیزوں کی کوشش کرتے رہیں تو وہ جیتتے ہیں. ٹرمپ جو ہیں وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ان کو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی اسی زبان میں بات کرتے ہیں جو الیکشن سے پہلے ان کی جو کیمپین میں وہ جو بات کرتے تھے اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ان کی پاور بیس جو ہے وہ قائم ہے. اور واشنگٹن جو ہے ان کو وہ وہاں پر امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ آؤٹ سائڈر ہیں. بالکل اسی طرح، یہ میں نے مثال آپ کو اس لیے دی ہے کہ عمران خان کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں، تو جو پچھلے 60-70 سال سے جو پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں وہ عمران خان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں زبان تبدیل کریں، کبھی کہتے ہیں ان جیسے ہوں. عمران نے اس بات سے انکار کر دیا، اور یہی ان کی طاقت ہے، یہی ان کی اسٹرینگتھ ہے. اور اس وقت عمران خان بالکل یہ واضح پیغام دے دیا کہ نہ تو وہ اپنی کوئی لینگویج تبدیل کریں گے، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی رعایت دیں گے. یہی سب سے بڑا معاملہ ہے. اسی چیز کی وہ جو پریشر ان پر ہے، اسی چیز کا پریشر تھا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، اپنی زبان کو تبدیل کرنے کے لیے ان پر پریشر ڈالا جائے، وہ کچھ کمپرومائز کر لیں. لیکن انہوں نے ہر طرح کے کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا. اس لیے اب جو آنے والے دن ہیں اس میں جس انداز میں عمران خان نے بیوروکریسی میں تبدیلیاں کی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں تبدیلیوں کا عمل ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے بیوروکریسی میں اتنی تبدیلیاں کی تھیں، پھر اس کے بعد ضیاء الحق مرحوم نے اتنے اس لیول پہ تبدیلیاں کی تھیں، یا اب تبدیلیاں کی ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے. اور جن لوگوں کو نکالا ہے کونوں کھدروں سے، یعنی جن لوگوں کو کونوں کھدروں سے نکال کر اہم پوسٹنگز دی ہیں، اور جو کرپٹ لوگ تھے، جو کہیں عزیز و اقارب تھے کسی کے، ان سب کو یہاں سے رخصت کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایون جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب، ان کے جو قریبی عزیز ہیں، بڑی اہم پوسٹنگز پہ تھے، ان سب کو نکال کے فارغ کیا گیا. ان کو ان کی سروسز کو وفاق کے حوالے کر دیا گیا. اور آج عمران خان وہ جو تمام آفیسرز جو تبدیل ہوئے ہیں، جو چیف سیکریٹری نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے، آئی جی پنجاب نے جو نئے آئی جی انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، ان آفیسرز کے ساتھ آج پرائم منسٹر گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو یہ ٹاسک دے رہے ہیں کہ بالکل کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے. اور اب جو آنے والا ٹائم ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور یہ جو ایک بازار گرم تھا کہ 3 MPs گئے اور جا کے ایک SHO کی ٹرانسفر کروا لی، پھر 2 گئے جا کے کسی ڈاکٹر کی ٹرانسفر کروا لی، پھر گئے جا کے کسی اسسٹنٹ کمشنر کی ٹرانسفر کروا لی، اور اثر انداز ہوتے رہے، وہ معاملات بالکل ختم ہو جائیں گے. اب اس کو 2 عثمان بزدار کے فیوچر کے حوالے سے 2 رائے ہیں، میں دونوں آپ کو بتا دیتا ہوں. پرائم منسٹر نے عثمان بزدار صاحب سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بیوروکریٹس کی وہ ٹیم دے رہا ہوں جو انتہائی کمپیٹنٹ لوگوں پر مشتمل ہے، اور آپ ان کو چلائیں. آپ جو ٹاسک ہے اپنا پورا کریں. اگر آپ نے وہ ٹاسک پورا کر لیا تو آپ کی وزارت اعلیٰ انٹیکٹ رہے گی. لیکن اگر آپ اپنا ٹاسک پورا نہیں کریں گے تو یہ بیوروکریٹس اپنا ٹاسک پورا کر دیں گے. یہ بالکل یہ قانون کے مطابق کام کریں گے، اور پرائم منسٹر خود ہر چیز کی اس میں رہیں گے، ان کے نوٹس میں رہے گی. پھر اس صورت میں عثمان بزدار صاحب کا جو فیوچر ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر صاحب ان کو فارغ کر سکتے ہیں ابھی. اور عمران جو ہیں جب ان پر پریشر پڑتا ہے تو ہی از اے سلو لرنر، میں بار بار یہ کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، لیکن جب خان پر پریشر پڑتا ہے تو خان کی جو پرفارمنس ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب وہ کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، اور مکمل طور پر
یہ جو ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں پچھلے 1-2 مہینے سے، انہوں نے انٹیلیجنس رپورٹس منگوائی ہیں، انہوں نے مختلف انداز میں تحقیقات کروائی ہیں، اور جو بھی آفیسر جس کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت شہرت بری تھی یا شکوک و شبہات تھے اس کو تبدیل کر دیا، بڑے بڑے ناموں کو یہاں سے اکھاڑ دیا، اور یہ پولیٹیکلی بھی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ 4-5-6 وزیر بھی تبدیل ہوں گے، کچھ کے پورٹ فولیوز بھی تبدیل ہوں گے۔ میسیج ایک ہی ہے کہ اب نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس، اور عمران خان اپنی جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس پر وہ جائیں گے، اور بالکل قطعی طور پر کسی کو کوئی NRO وغیرہ دینے کی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا، اگلے 5-6 دنوں میں وہ جو سازشی اس کے پیچھے تھے ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہوا، جو کیس چلتا رہا آرمی چیف کا، وہاں پر ان کی ایکسٹینشن کا، سپریم کورٹ قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ کرتی ہے اور سپریم ادارہ ہے۔ بہت سارے جو فوجی ہیں، میں آپ کو ان کا جو پرسیپشن ہے یا انہوں نے جس طریقے سے اس کو محسوس کیا ہے ساری سچویشن کو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل دکھا ہے کسی بات پر، تو وہ صرف اس بات پر دکھا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ آ کر پیش ہوں عدالت میں۔ جو ملٹری کے جو بہت سارے جو ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں اور حاضر سروس بھی ہیں، جو میری ان سے بات ہوئی، ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عدالت نے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، ہم اس میں کسی انفلوئنس کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ان کے دل دکھے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ درست ہے۔ یہ ایک فیڈ بیک ہے ان کا جو مجھ تک آیا، اور مجھ سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ ضرور اس فیڈ بیک کو اپنی کسی ٹرانسمیشن میں، اپنے کسی ویلاگ میں، کہ اس سے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو ایسا لگا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیں۔ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی، آپ اسے دیکھ سکیں گے، اور میں مزید اس حوالے سے جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو اپلوڈ اس میں کرتا رہوں گا۔